بیبی اس ذائچے کے مطابق آپ کا جو تالے لگن ہے وہ اسکارپیو ہے، اقرب جس کا ستارہ مریخ ہے، اور مون سائن ٹورس ہے، سور اس کا ستارہ زورا ہے۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹورس والے جو لوگ ہیں جن کا مون سائن ٹورس ہے یا جن کا اسینڈنٹ ٹورس ہے، ان کے لیے جون 2012 سے ایک نئی بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، وہ یہ کہ جوپیٹر ان کے ذائچے میں اسینڈنٹ میں آ رہا ہے یا ان کے مون سائن میں آ رہا ہے، اور جوپیٹر کا مون سائن میں آنا ایک بہت خوشائن ہوتا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں ایک نئے کوئی کام کی شروعات ہو جاتی ہے، ایک نیا سلسلے چلنے لگتے ہیں اس سے، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، تو آپ بالکل وہ نہ کریں۔ لیکن جو پیریڈ آپ کو لگا ہوا ہے وہ راہو کا ہے، جو کہ ایک نحس ستارہ ہے، اس کا دور ہے، اس کی آپ ریمیڈی کر لیں، یہ کریں کہ زرکون پہنیں کوئی تقریباً 3 سے 4 کی رات کا، اور کالی چیزوں کا صدقہ کریں، جس میں کوئی تقریباً آپ نے کوئی 36 صدقے کرنے، ہفتہ اور منگل کے دن صدقہ کریں، اور یا فتح ہو یا رزاق ہو اس کا ویٹ بھی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے، اور مستقبل کے حوالے سے آپ کی پوزیشن میں کافی اچھی دیکھتا ہوں، اور مئی جون کے بعد آپ کسی اچھی جاب بھی آ جائیں گے مئی جون کے بعد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلے جی ٹھیک ہے، ڈونٹ وری انیلا، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے بہت جلدی۔ اچھا میں سوچی تھی گھر پہ بات کریں لیکن پھر کال آ گئی۔ چلے جی کال اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، گڈ ہیلدی مارننگ، کون بات کر رہا ہے؟ میں فاطمہ نثار بات کر رہی ہوں، فاطمہ، کہاں سے؟ کراچی سے۔ کراچی سے۔ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک۔ فاطمہ، آپ لمبے ناخن رکھتی ہیں؟ پسند بہت ہے ہے لیکن نا؟ رکھتی نہیں ہوں۔ مجھے بھی پسند بہت ہے لیکن رکھ نہیں پاتے۔ وہ پھر ان کا کھانا پکانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو یہ تو خود سے آنکھوں دیکھ کے زہر کھانے والی بات ہو گئی۔ اچھا یو تھنک ان کی دیٹ صفائی کون کرتا رہے گا سارا ہاں دن؟ سارا وقت، ایک تو ہاں آپ کھانا بنائیں گی ان کی صفائی کریں گی، ویری ٹرو ویری ٹرو۔ اس لیے نہیں رکھتی، پسند ہے ویسے، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں نا ناخن جو ٹی میں وی نے تو وغیرہ پہ، رکھے ہی نہیں، میں تو رکھ ہی نہیں سکتی۔ جو ٹی وی پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ رکھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، دل کرتا ہے لیکن رکھتے نہیں ہیں۔ ہاں اس کے لیے ریموویبل آتے ہیں، آپ نے لگائے اور اتار کے رکھ دیے، ایسے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں لیاقت بھائی سے بات کروں گی۔ ہاں جی بالکل کیجیے۔ بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ لیاقت بھائی، آپ کے ساتھ تو میرا کافی پہلے سے چل رہا ہے معاملہ، اور اللہ کا شکر ہے آپ کی گائیڈنس پہ، میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے تھے، ان کو گال پہ کینسر ہوا تھا، تو آپ نے بڑا صدقات اور پڑھنے کے لیے جو بتایا تھا وہ سارا کچھ بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، اور آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کا احسان ہے جس طرح سے آپ نے بتایا تھا اسی طرح سے وہ کافی ٹھیک ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، اور بالکل ویسے ہی ہوا جس طرح کے جو پیریڈ آپ نے جس طرح بتایا تھا، اور جو آپ نے کہا ہم نے وہ ساری ریمیڈیز کی بھی ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اکنامکلی نا ظاہر ہے اتنا کینسر کا ہونا، پھر آپریشن، ریڈیشن، اس سے ہم اکنامکلی ذرا کرائسس میں آ گئے نا، تو وہ جو ہوا ہے وہ تو ابھی تک اپنے حساب سے کافی بہتر ہے اور ادائیگیاں بھی ہو رہی ہیں۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی کچھ شیئر کروں اور کچھ بہتر ہو جائے، جی جی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ ایسا میرا کچھ آپ بتا دیں کہ جس سے میں اکنامکلی کچھ اچھا نہیں آپ اکنامک آپ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جاب نہیں، میں گھر پر ہی بیٹھ کے جیسے کچھ کرتی ہوں، کام چھوٹا موٹا کر رہی ہوں، تو اس میں کچھ مجھے نہیں ہو رہا، اس طرح ترقی نہیں ہو رہی کہ جی بی بی آپ اپنا ڈیٹا بتائیے۔ اپنا ڈیٹ آف برتھ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا، شادی کی تاریخ بتا دیں۔ جی 25 فروری 1998۔ 1998 کہاں ہوا؟ کراچی میں۔ کراچی میں۔ ٹائم کیا تھا؟ یہی 10 اور 11 کے درمیان۔ کراچی میں 10 اور 11 کے درمیان۔ اکنامکلی میں تھوڑا سا بہتر ہونا چاہ رہی ہوں، جو بچوں کو تھوڑا اکنامکلی بیٹر ہونا چاہ رہی ہے انشاءاللہ۔ کچھ کیا کر رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر؟ ہاں یہ تھوڑا چیزیں وغیرہ، کچھ کچن کی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اچھا جو اسٹورز پر رکھتی ہوں۔ اوہ ویری نائس۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ ایک اور کام یہ کیجیے نا، فیس بک پہ پیج بنا لیجیے اور وہاں سے لوگوں کے گھروں پہ ڈلیور کرا دیا کریں، ان سے یہاں کی پک کر لیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا میں آپ کو کسی وقت فون کروں گی، آپ سے پوچھوں گی۔ ہاں ہاں ضرور، آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ آ کے ہم سے پوچھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ چلے جی۔ اچھا لیاقت بھائی ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے۔ ہاں جی وہ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ ہاں جی جی بی بی اس ذائچے کے مطابق آپ کا جو تالے لگن ہے وہ لبرا ہے،
میزان جس کا ستارہ زہرہ ہے، اور مون سائن آپ کا ہے جدی ہے کیپریکون، اس کا ستارہ زحل ہے۔ بات یہ ہے کہ دو ستارے زہرہ اور قمر کا کران چوتھے گھر میں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کریٹر ہوتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی چیز اگر بنائیں گی یا کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ میں لائیں گی تو لوگ اس کو پسند کریں گے، اور یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ایک بہت بڑی مقدار میں آپ اس سے فائدے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے چونکہ ابھی آپ کو راہو لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا کمزور ہے، برج اسد میں ہے راہو اور دوسرا 11ویں گھر میں، تو 11واں گھر مفادات کا ہوتا ہے، تو جو کچھ آپ کر رہی ہیں اس کا صحیح طور پہ آؤٹ پٹ ابھی نہیں مل رہا۔ اس کے لیے یہ کیجئے کہ ایک تو زرکون پہنیے، اب سفید رنگ کا ایک آتا ہے، 3 سے 4 قرات میں لے کے اس کو پہنے ہفتے کے دن، اور دوسرا کالا صدقہ کریں ہفتے کے دن، کوئی تقریباً 44 آپ کو 44 صدقے کرنے ہیں، اور تیسرا آیت کریمہ کا ورد کریں، عشاء کے بعد بیٹھ کے 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور مستقبل میں جب یہ ختم ہو جائے گا، جوپیٹر آپ کو لگے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اتنی فیمس ہوں گی کہ ہر آدمی ان کو خریدے گا، اور ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ میں یہ خریدوں۔ ویری تو نائس، انشاءاللہ بھائی بہت اچھی آپ کی زبردست، پوزیشن ہے انشاءاللہ۔ دیٹس ویری امپریسو ون فاطمہ، جو کر رہی ہیں بس لگے رہے جی، آپ بہت سکسیسفل ہونے والی ہے اس چیز کے اندر۔ انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس ایک کال موجود ہے، اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھ کو آواز نہیں آ رہی، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیں جی، ڈزنٹ میٹر، دوبارہ کال کر لیجیے۔ میں جو برج کا پوچھنا چاہ رہی تھی، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہاؤسز کا، سوری ہم لوگ بات کر رہے تھے ہاؤسز کی، اب مجھے بتائیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں پہلا گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، 12 گھر، دیٹ از 1 سے 12، تو پہلا گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو اسینڈنٹ ہوتا ہے، جو تالے لگن ہوتا ہے، وہ آپ کی شخصیت بنتی ہے اپنی کہ آدمی پرسنالٹی کا، کتنا خوبصورت ہے، کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ اور اس کا رولنگ سائن کون سا ہونا چاہیے بیسٹ؟ نہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کوئی بھی بن سکتا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا جو پہلے گھر کا ہے تو وہ یہ بنے گا یا یہ بنے گا، وہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کا تالے لگن یعنی اسینڈنٹ حمل ہے، ایریز ہے، تو پھر اس کا سٹار مریخ بنے گا نا، کیونکہ حمل کے حوالے۔ اگر ٹورس ہے تو زورا بنے گا، جیمنائی ہے تو عطارد بنے گا۔ تو یہ سب برجوں کے ایک سیارے ہیں مخصوص، کسی برج کے 2 سیارے ہیں، کسی برج کا 1 ہے، اس طرح مختلف برجوں کے، جیسے سورج جو ہے وہ 1 برج کا ہے، زحل جو ہے وہ 2 برجوں کا مالک ہے، یعنی ایک تو ایکویریس کا مالک ہے، دوسرا جدی کا، 2 برجوں کو وہ کنٹرول۔ اسی طرح جوپیٹر جو ہے یہ بھی 2 برجوں کو، پائسیز اور سیجیٹیریس کا، تو اس طرح مختلف سیارے مختلف برجوں کے لارڈ کہلاتے ہیں۔ تو وہ اس میں جو ہوگا وہ آپ کی پرسنالٹی ہوتا ہے، مطلب اگر کسی کا اس میں سن ہوگا ہو سکتا ہے جی تو پھر اس کا پتہ چلے، وہ پھر بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ سن اسینڈنٹ میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے جو میں نے دیکھے، ان کے اسینڈنٹ میں سن ہے، جی سن ہے۔ تو سن چونکہ بادشاہ، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نظام شمسی ہے جس میں، تو اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے نا وہ سورج، سن اس کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی سورج کی کشش سے یہ سارا سسٹم قائم ہے۔ اگر سورج اس کو چھوڑ دے تو سارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو جائے، تو لہٰذا سن جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اسی لیے سن کنگ ہے۔ تو اگر کسی کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے تو وہ بھی کنگ ہے، اس کی سوچ بھی پھر بادشاہوں والی ہوگی نا اس کی، تو وہ اس طرح اس That's very nice. آج ہمارے پاس ایک کال موجود ہے جی، اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ گڈ ہیلدی مارننگ، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں نوابشاہ سے۔ جی عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عظمیٰ لمبے ناخن رکھتی ہیں؟ جی لمبے ناخن رکھتی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس میں جمز ہو جاتے ہیں نا۔ ہو ویری نائس۔ چلے تو آپ اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہیں لمبے ناخن رکھنے میں؟ وضو نماز بھی نہیں ہوتی ہے نا لمبے نیل سے۔ یہ بھی ہے، یہ ایگزیکٹلی۔ چلے جی، اچھا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں سسٹر کی شادی کے متعلق پوچھنا چاہوں گی۔ سسٹر کا ڈیٹ آف برتھ 15 سپٹمبر 1983۔ ٹائم بتائیے گا؟ ٹائم 2:30 بجے دن میں، اور نوابشاہ میں۔ 15 سپٹمبر 1983، 2:30 بجے نوابشاہ میں، دوپہر۔ نہیں کراچی میں۔ اچھا کراچی، 2 جگہ پیدا ہوئی؟
जी जी अच्छा राफिया, मैं ना मेरे पास केबल नहीं आ रहा है तो मैं होल्ड पे रहूं? हाँ जी, फिर तो आप अभी ऑनरी आंसर सुनिए, मतलब हमारे साथ लाइन पे ही आंसर क्या सुनिए। पूछना क्या चाहती शादी हैं? का पूछ रही है इनकी इनका। शादी नहीं हो पा रही है, मतलब रिश्ते आते हैं लेकिन वो देख के खामोशी से चले जाते हैं ना, अच्छा अच्छा तो फिर इसलिए प्लीज इनका बता दें कि क्या मसला हो गया और कोई रेमेडी भी बता दें तो बेहतर है। जी जी अभी बता हम आपको बता रहे हैं, सर इनको बता दीजिए। जी हमारे जी फोन बीबी, पे इस जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस है, कौस, इसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन भी आपका सेजिटेरियस है, इसका भी सितारा मुश्तरी, यानी मून जो है वो आपके असेंडेंट में है। तो मून असेंडेंट में हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। और इनके शौहर जो इनका जो अज़दवाजी बुर्ज को चूँकि मून देखता है, तो इनका शौहर भी या इनकी बीवी भी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत अच्छे गुण वाली, या तो अगर औरत के है तो उसका मर्द बहुत अच्छे गुण वाला होता है, अगर मर्द के है तो उसकी बीवी बहुत अच्छे गुण वाली होती है। तो इंशाअल्लाह ताला शादी आपकी ज़्यादा दूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2012 का एंड या 2013 में आपकी शादी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह काफ़ी ये अपनों में कामयाब। होगी या गैरों में होगी? अपनों जी में ये होगा शादी आप, मेरा ख्याल है कि आप शादी के बाद मुल्क से बाहर जाएंगी, और गरीब आदमी नहीं होगा बल्कि बहुत अमीर आदमी होगा और बहुत दौलतमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हैप्पी न्यू ईयर। आपने न्यू ईयर पे बहुत जबरदस्त कितनी अच्छी न्यूज़ मिल गई आपको जी। हैव फन जी, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। क्या लोगों के दिन में आप खुशियाँ ले आते हैं। पता है अब जिसके नसीब में खुशी लिखी है तो हम क्यों छीने उसकी। अच्छा, इनकी बड़ी अच्छी बात में मुझे पर्सनली फील होती है, बिकॉज मैं औरों से भी बात करती हूँ, आपको बहुत कम ये कोई चीज़ नेगेटिव बताएंगे। ही विल ओनली टेल यू समथिंग जो कि पॉजिटिव है, ताकि अगर देखिए होता क्या है, हर इंसान के साथ अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है, और अच्छा बुरा हर इंसान के साथ होता है। आप जो मेनली बताते हैं ना वो यूजुअली पॉजिटिव बताते हैं, नहीं, नेगेटिव बहुत कम किसी का बताते हैं, शायद अगर बहुत कोशिश करते हैं। देखें जिसको मैं रेमेडी बताता हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ समथिंग उसका रॉन्ग होता है, तो इसलिए रेमेडी बताई जाती है। अब किसी को खाम खा डरा दिया जाएगा, तुम यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बेचारा इंसान वैसे ही खौफ में आ जाता है। तो जिसको रेमेडी बता रहे हैं, तो रेमेडी का मकसद ये है कि समथिंग कुछ प्रॉब्लम है तो रेमेडी, तो हम हर आदमी को नहीं बताते, जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको रेमेडी बताते हैं। कोई मेजर होती है, छोटी मोटी, मतलब ही डजंट स्केयर यू। तो हर आदमी को ना हम नगीना बताते हैं ना सदका बताते हैं, रेमेडी नहीं। रेमेडी उसी को बताते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अच्छा किस्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी सारी खुशियाँ बिखेरने का, लोगों की शक्लों पे स्माइल लाने का। व्यूअर्स, यहाँ हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पोल का सवाल मैं रिपीट कर दूँ कि क्या आपको ख़वातीन के लंबे नाखून अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं, रखने भी चाहिए? इस पर आप हमें जवाब दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्कार्स एंड पिगमेंटेशन पे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और जो आप हमारा फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसके ऊपर भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, अभी वापस आते हैं।